السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر روزے کا مقصد بتانے آیا ہوں کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض تھا، اسی طریقے سے اس امت پر بھی روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ اس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر انسان ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اگر وہ اس کا ثواب حاصل کرنا چاہے، بعد میں قضا رکھ کر تو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے ایک رمضان کا روزہ چھوڑا اور اس نے یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پورے سال مسلسل روزے رکھے، سردی گرمی برسات، ایک بھی دن اس نے ناگا نہیں کیا، پھر بھی وہ اس ایک روزے کا ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اسی لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، تقوی کا کیا مطلب؟ کہ انسان برائیوں سے بچے، کہ انسان گناہوں سے بچے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے صرف روزہ ایک کھانے پینے کو نام بتا دیا کہ خالی پیٹ رہنا روزہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، پوری جسم پوری باڈی کا ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ اگر آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان نے غلط سنا تو کان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، زبان سے غلط بولا زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پیر اگر غلط جگہ چل کر گئے تو پیروں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہ سے بچیں، کیونکہ ہمیں ایک تقوی اختیار کرنا ہے۔ یوں نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا جھوٹ بول رہے، ہم نے روزہ رکھ لیا دھوکہ دے رہے، ہم نے روزہ رکھ لیا کسی کو گالی گلوچ کر رہے، نہیں، بلکہ ان تمام تر برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج ہم نے کیا کرتے ہیں کہ تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد ہم پوری رات ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ویران گتی کرتے رہتے ہیں، اور صبح کو سحری کھاتے ہی ایسے سوتے ہیں گویا کہ اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی، روزے کا نماز سے بہت مضبوط رشتہ ہے۔ آپ پوری رات جاگ کر، پوری رات سڑکوں پر پھر کر آپ نے فجر کی نماز کو ترک کر دیا، چاہے آپ پوری رات عبادت میں گزار دیں، اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو وہ ساری رات کی عبادت آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ پوری رات تو جاگ لیں گے، لیکن سحری کے بعد جو 15 منٹ جو نماز کے رہ جاتے ہیں وہ ہمیں بڑے زہر لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم جائیں تو ہماری موت آ جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، جب آپ نے سحری کھائی اب تھوڑا سا انتظار اور کریں، فجر کی نماز پڑھ کر آپ آرام کریں۔ تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تقوی، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اور تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، برکتوں والا رحمتوں والا یہ مہینہ ہے، اور روزے کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ بس اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جتنا ٹائم ہو سکے، جتنا وقت آپ لگا سکتے ہو، وہ آپ ذکر اللہ میں لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، دعا استغفار کے اندر لگائیں، درود شریف کا ورد کرنے میں لگائیں۔ پھر انشاءاللہ دیکھیں ایک ایسی آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ یہ ایک مہینہ آپ کو ایسا گزارنا ہے کہ اپنے اندر ایک ایسی کیفیت کو پیدا کرنا ہے کہ 11 مہینے میں اسی طریقے سے عبادت کرتا رہوں، میں 11 مہینے اس طرح کے گناہوں سے بچتا رہوں۔ جیسا کہ ہم روزہ رکھ کر کچھ کھا پی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کس کی وجہ سے نہیں کھاتے؟ ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کھاتے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے ہمیں نیک
کام میں زیادہ سے زیادہ وقت کو لگانا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے اور دعا استغفار کرنی ہے، دعا کرنی ہے اللہ جس طریقے سے تو نے رمضان کے اندر مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اسی طریقے سے تو مجھے پورے سال نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اسی طریقے سے مجھے پورے سال تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دعا کیا کریں اپنے لیے بھی اور پوری امت کی دعا کیا کریں، اور اس رمضان کے اندر اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیل ضرور لانی ہے۔ آپ اپنے دماغ پر زور لگائیں، سوچیں کہ میری زندگی کے اندر کون سے گناہ ہیں جو مجھے برباد کر رہے ہیں، جو میری زندگی کے اندر بے برکتی کو پیدا کر رہے ہیں، جو برکتی کو چھین رہے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں۔ اپنے آپ کو بیٹھ کر سوچیں اور ان میں سے گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، ان پہ فکر بھی کرنی ہے کہ کیسے یہ گناہ چھوٹیں گے، کس طریقے سے چھوڑنے چاہیے۔ تو آپ سوچیں اور ان گناہوں سے بچنے کی پھر کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس روزی کے پیچھے آپ بھاگے جا رہے ہیں وہ اس روزی کے اندر ایسی برکتیں ڈالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔